میرے ملت کے نوجوانوں، گوری کھیڑا کے غیور مسلمانوں، آج 26 جنوری ہے۔ 26 جنوری کو ہم گنتنتر دیوس کے نام سے جانتے ہیں۔ گنتنتر دیوس بھارت کا ایک راشٹریہ پرو ہے جو پرتیک برس پرتیک سال ہم جنوری کی 26 تاریخ کو مناتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، گوری کھیڑا کے غیور مسلمانوں، میں تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں، اسی دن سن 1950 کو بھارت سرکار ادھینیم 1935 کو ہٹا کر بھارت کا سمویدھان لاگو کیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ، انگریزوں نے جو قانون لاگو کیا تھا اس کو ہٹا کر بھارت میں سمویدھان کو لاگو کیا گیا تھا، کیونکہ ہم 1947 میں 15 اگست کو پوری طریقے سے آزاد ہو گئے تھے، لیکن جو ہمارا سمویدھان لاگو کیا گیا تھا، اس کو جاری کیا گیا تھا، وہ 26 جنوری کو کیا گیا تھا۔ اسی لیے ہر سال ہم 26 جنوری مناتے ہیں۔ اب 26 جنوری جب ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو مناتے ہیں۔ کیسے مناتے ہیں؟ ہم اس کو راشٹریہ پرو کے جو ہے اعتبار سے مناتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بودھ ہو، چاہے وہ جین ہو۔ ہندوستان کے اندر کسی بھی کونے پر رہنے والا، کسی بھی دھرم کا ویکتی ہو، کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ ہندوستانی ہے تو وہ 26 جنوری کو خوش ہو جاتا ہے، اس کو تیوہار کی شکل میں مناتے ہیں۔ اور ہر انسان یہ کہتا ہوا اس دن نظر آتا ہے، سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا، اپنے آپ کو بھارت کی بلبلے کہتا ہے، اور ہمارے ہی دم سے یہ بھارت چمک رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سارے لوگ ایکتا بنا کر رہیں گے، ایکتا بنا کر رہیں گے تو ہمارا یہ ہندوستان پر کوئی بھی دیش آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا، ہمارے ہندوستان کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ہم نے ایکتا بنائی ہے اور ایکتا کو ہم نے الگ ٹکڑوں میں بکھیر دیا تو ہندوستان کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ حضرات، آپ کے گھر میں اگر 5 لوگ ہیں، پانچوں الگ الگ دشاؤں میں جائیں گے تو حضرات گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پانچوں ایک مشورے پر چلیں گے تو گھر آپ کا بہتر رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم ہندوستان کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندوستانی اعتبار سے سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اپنے دھارمک اعتبار سے وہ پوری طریقے سے آزاد ہے۔ ہندو ہے وہ اپنی پوجا پاٹ کر سکتا ہے، مسلمان ہے نماز کے لیے مکمل طریقے سے آزاد ہے، اسی طریقے سے عیسائی بھی اپنے جو ہے دھارمک پرارتھنا کے لیے جو ہے مکمل طور پر آزاد ہے، عیسائی اپنے پرارتھنا کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے، کوئی کسی کے لیے روک نہیں ہے۔ لیکن حضرات، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں آج 26 جنوری کے دن کہ ہندوستان کے اندر دھارمک چیز الگ ہے اور وطنی چیز الگ ہے۔ ہندوستان میں وطن کے اعتبار سے ہمیں سچی محبت اور سچی جو ہے ایکتا بنا کر رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے ہندوستان میں انگریز آئے تو انہوں نے پوری طریقے سے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائی کو، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، انہیں مطلب نہیں تھا، بس وہ صرف سمجھتے تھے ہندوستانی غلام، سوچتے تھے یہ بدوا مزدور کی طرح کام کرے اور ہم انہیں تکلیفیں دیں، ہم انہیں مارے توڑے، یہی ہوتا تھا۔ اپنے لوگوں کو بہترین وہ نوکری دیا کرتے تھے، جتنے گورے تھے گوروں کو اپنی فوج میں لگایا کرتے تھے، جتنے گورے تھے بینکوں میں انہیں بٹھالا کرتے تھے، جتنے گورے تھے انہیں اپنے آفسوں میں نوکریاں دیا کرتے تھے، اور جتنے
جتنے دیسی لوگ تھے جو انڈین تھے جو پیدائشی بھارتیہ تھے جس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے سبھی دھرم کے تھے ان سے جو ہے کٹھن کٹھن کام لیا کرتے تھے اور ان کے تنخواہ بھی کم لیا کرتے تھے اور کوئی مجرم ان کی نظر میں ہوتا اسے سخت سزائیں دیا کرتے تھے لوگ پریشان ہو گئے سارے ہندوستانی پریشان ہو گئے انہوں نے سوچا ان انگریزوں کے ظلم و ستم سے اب کیسے بچا جائے سب جو ہے بڑے بڑے عالم ایک جگہ جمع ہوئے بڑے بڑے ہندوؤں کے ودوان ایک جگہ جمع ہوئے سارے کے ساری قوموں کے دھرموں کے ودوان ایک جگہ جمع ہوئے سارے کے سارے لوگوں کے بڑے بڑے لوگ جو معجز لوگ تھے جو اپنی بات میں پاور رکھتے تھے جمع ہوئے اور ان میں سب سے آگے مہاتما گاندھی تھے مہاتما گاندھی اور سارے ہندو مسلم لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر یہ میٹنگ کی کہ اب ہمیں آندولن چھیڑنا چاہیے دیش کو آزاد کرنے اور سب نے مل جل کر ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے جین بھی تھے بودھ بھی تھے سب نے مل جل کر اس میں علماء بھی تھے پنڈت بھی تھے پادری بھی تھے شاستری بھی تھے سب نے مل جل کر دیش کو آزاد کیا اپنا خون بہایا اپنا لہو بہایا 1947 کو 15 اگست کے دن ہمارا یہ بھارت انگریزوں سے پوری طریقے سے آزاد ہو گیا اور آزاد ہونے کے بعد اب سمویدھان کو لکھا جا رہا ہے سمویدھان کو لکھا جا رہا ہے انگریزی قانون کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے جو قانون لاگو کیے ہوئے تھے ان کو ختم نیست و نابود کیا جا رہا ہے اب سمویدھان لکھ گیا تو 26 جنوری آئی تو 26 جنوری کو میں آپ کو یاد دلانے کے لیے بتا بھی دوں 1950 کی 26 جنوری تھی پوری طریقے سے سمویدھان کا قانون ہندوستان میں قائم و دائم کر دیا گیا اسی تاریخ سے ہم رات 26 جنوری منا رہے ہیں اور جب تک ہمارے اندر جان ہے اور جب تک ہمارا دیش اس دنیا میں قائم و دائم ہے تب تک اسی طریقے سے نسلیں آتی رہیں گی اور 26 جنوری مناتی رہیں گی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد ہندوستان زندہ باد